السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا رکوع بہت چھوٹا ہے اور بہت آسان ہے، میرے خیال میں 10-12 منٹ میں ہو جائے گا۔ آج کے رکوع میں دو باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز سے اگر روکتا ہے تو آزمانے کے لیے روکتا ہے، اور یہ آزمائش کس لیے ہوتی ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ کون اللہ سے بغیر دیکھے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جان لے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ تو آلریڈی سب جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جان لینے کا مطلب یہ کہ جب آخرت میں اللہ تعالیٰ انعام سے نوازے گا، مان لیجیے کوئی اللہ کا مقرب بندہ ہے جس نے اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاری، قربانیاں دیں، آزمائشوں میں کامیاب رہا، تو اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بڑے اونچے مقام دے گا۔ تو جس کو نہیں مل رہے تو وہ اعتراض کر سکتا ہے نا کہ اسے اتنے اونچے مقام کیوں مل رہے ہیں؟ تو اس کو آلریڈی پتہ ہوگا پہلے سے کہ اس کو اتنے اونچے مقام اس لیے مل رہے ہیں کیونکہ اس نے دنیا میں جو ہے نا قربانیاں دی اللہ کے لیے، اپنی طبیعت کو مارا، اپنے نفس کے خلاف اس نے زندگی گزاری، اللہ کے مطابق اس نے اپنی زندگی گزاری۔ اس کا من چاہ رہا تھا کہ یہ کام کر لے، حرام کام کو کر لے، حرام چیز کو کھا لے، حرام چیز میں مبتلا ہو جائے، لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے اس نے حرام کو چھوڑے رکھا، اس لیے اس کو اتنے اونچے مقام مل رہے ہیں، تو دنیا والوں پر ظاہر ہو جائے، یہ مطلب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسرا جو آج کے رکوع میں ایک اہم بات ہے وہ ہے احرام سے متعلق، یعنی احرام کی حالت میں شکار کرنا یہ جائز نہیں ہے، نہ حلال چیزوں کا نہ حرام چیزوں کا۔ ہاں، مچھلی کی قسم سے جو چیزیں ہیں، جو سمندر میں رہنے والے جانور ہیں، ان کا شکار کرنا حلال ہے، لیکن احرام کی حالت میں نہ حدود حرم میں نہ حدود حرم سے باہر شکار کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شکار کر لے گا تو پھر اس کا کفارہ ہے۔ کفارہ کیا ہوگا کہ اگر حرام چیز کا شکار کیا ہے تو پھر بکرا، دمبا ہے نا، اس جیسا کوئی بھی جانور ذبح کرنا، ٹھیک ہے، اور اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم کرنا۔ اور اگر حلال جانور کا شکار کیا ہے تو پھر گوشت اس کا بھی کھانا جائز نہیں ہوگا، اور کفارہ یہ ہوگا کہ اس جانور کی قیمت لگائی جائے، اس جانور کی قیمت لگا کے غریبوں کو کھانا کھلا دیا جائے، یا پھر اس جانور کو ذبح کر کے غریبوں میں گوشت تقسیم کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب۔ اے ایمان والوں، اللہ تمہیں شکار کے کچھ جانوروں کے ذریعے ضرور آزمائے گا جو تمہارے ہاتھوں اور تمہارے نیزوں کی زد میں آ جائیں گے۔ احرام کی حالت میں یہ شکار جو حلال تھا اب حرام ہو گیا، اور عرب میں تو کھانا پینا بڑا مشکل تھا کیونکہ ریگستان، جنگلی جنگل، تو کھانا پینا بڑی آسانی سے ملتا نہیں تھا، شکار ہی ایک ذریعہ تھا۔ احرام کی حالت میں وہ بھی منع، تو احرام کی حالت میں جب آدمی ہوتا تھا تو شکار اور زیادہ نظر آتا تھا۔ تو لیکن ایمان والے شکار نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ انہی کی تعریف کر رہا ہے کہ یہ شکار کر سکتے ہیں، شکار بہت آسانی سے ہو سکتا ہے، لیکن اپنی نفس کی خواہش پر کنٹرول رکھتے ہیں اللہ کا خوف رکھتے ہوئے۔ اے ایمان والوں، اللہ تمہیں شکار کے کچھ جانوروں کے ذریعے ضرور آزمائے گا جو تمہارے ہاتھوں اور تمہارے نیزوں کی زد میں آ جائیں گے، تاکہ وہ یہ جان لے کہ کون ہے جو اسے دیکھے بغیر بھی اس سے ڈرتا ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، پھر جو شخص اس کے بعد بھی حد سے تجاوز کرے گا وہ دردناک سزا کا مستحق ہے۔ یعنی اللہ نے اگر کہہ دیا کہ اس کو مت کرو تو مت کرو، لیکن اگر کوئی اللہ کی بنائی ہوئی حد کو توڑتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لیبلونکم، اللہ ضرور آزمائے گا، بشیء، کچھ چیزوں سے، من الصید، شکار کی، تنالہ، کہ تم ان کو حاصل کر سکو گے، ایدیکم، اپنے ہاتھوں سے، ورماحکم، اور اپنے نیزوں سے، لیعلم اللہ، تاکہ اللہ جان لے، من، کون، یخافہ، اللہ سے ڈرتا ہے، بالغیب، بغیر دیکھے، فمنع، تو جو شخص، فمن اعتدى، تو جو شخص اللہ کی باؤنڈری کو کراس کرے، بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی جو شخص اللہ کی اس کے بعد اللہ کی حد کو توڑے، تجاوز کر جائے، فلہ، تو اس کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ اسی کو آگے کی آیت جو ہیں اس میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو، احرام کی حالت میں شکار مت کرو، اور اگر کوئی جان بوجھ کر یا انجانے میں احرام کی حالت میں شکار کر دیتا ہے تو پھر اس کو کفارہ دینا ہوگا۔ وہ کفارہ کیا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والوں، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو کسی شکار کو قتل نہ کرو،
وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُم، اور اگر تم میں سے کوئی اسے جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کا بدلہ دینا واجب ہوگا، جس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جو جانور اس نے قتل کیا ہے اس جانور کے برابر چوپایوں میں سے کسی جانور کو، جس کا فیصلہ تم میں سے دو دیانت دار تجربہ کار آدمی کریں گے، ہدیم بالغ الکعبۃ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلک صیاما لیذوق وبال امرہ، کعبہ پہنچا کر قربان کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو پہلی چیز کیا ہے کہ آپ نے جس جانور کا بھی شکار کیا، اگر وہ حرام جانور ہے تو پھر اس کا تو یہی ہے کہ آپ ایک بکرا، دمبا ہے نا، کوئی بھی چھوٹا جانور جس کو قربان کیا جاتا ہے اس کو خریدو اور کہاں حدود حرم کے اندر اس کو ذبح کرو اور غریب لوگوں تک اس کا گوشت بانٹ دو۔ اور اگر کسی نے حلال جانور کا شکار کیا تو اس کا کفارہ یہ ہوگا کہ بڑے جانور کا اگر شکار کیا تو بڑا جانور، چھوٹے جانور کا شکار کیا تو چھوٹا جانور، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما رہا ہے۔ اور اس کی یا پھر اس کی قیمت، اب قیمت کا حساب کون لگائے گا؟ تو دو دیانت دار اور تجربہ کار آدمی، یعنی دو لوگوں کو فیصل بنایا جائے گا۔ وہ کہیں گے کہ اس جانور کو، مان لیجیے کسی نے نیل گائے کا شکار کیا تو نیل گائے کے بدلے میں کیا ہوگا؟ پڈا ہو جائے گا، بھینس ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا۔ یا اس کی قیمت، اب قیمت کیا لگے گی؟ تو دو تجربہ کار آدمی، مان لیجیے وہ نہیں مل پا رہا ہے، جانور نہیں مل پا رہا ہے، تو پھر اس کی قیمت، اسی کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ کعبہ پہنچا کر قربان کیا جائے، یا کفارہ اس کی قیمت کا مسکینوں کو کھانا کھلانا، جتنے روپے میں وہ جانور آ رہا ہے اتنے روپے کا مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا اس کے برابر روزے رکھے جائیں۔ روزے رکھنے کا مطلب کیا؟ مان لیجیے کوئی غریب آدمی وہ جانور کو نہیں خرید سکتا تو دو دیانت دار لوگ اس جانور کی قیمت لگائیں، اور اس جانور کی قیمت سے جتنا گندم آ سکتا ہے تو ایک صدقہ فطر پہ ایک روزہ، مان لیجیے 10 کلو گیہوں آ سکتا ہے، 20 کلو آ سکتا ہے، تو اس کو ڈیوائڈ کیا جائے گا ایک صدقہ فطر کے حساب سے، اور اس کے حساب سے پھر روزے رکھے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تاکہ وہ شخص اپنے کیے کا بدلہ چکھے، یعنی یہ سزا ہوگی۔ عفا اللہ عما سلف، پہلے جو کچھ ہو چکا اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ پہلے ایسا اگر ہو جائے تو الگ بات ہے زمانہ جاہلیت میں، لیکن اب اسلام لے آئے، اب نہیں۔ ومن عاد فینتقم اللہ منہ، اور جو شخص دوبارہ ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لے گا، جان بوجھ کے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ اقتدار اور انتقام کا مالک ہے۔ دیکھیے لفظی ترجمہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا، قتل مت کرو، صیدا، کسی شکار کو، وانتم، اس حال میں کہ تم حرم، احرام کی حالت میں ہو یا حدود حرم میں ہو۔ ومن قتلہ، اور جو شخص شکار کو قتل کر دے، منکم، تم میں سے، متعمدن، جان بوجھ کر، فجزاء، تو سزا ہے۔ کیا ہے سزا؟ مثلو، اس جانور کے جیسا، ما قتل، جو اس نے قتل کیا ہے، من النعام، یعنی جانور میں سے، یحکمو، اس کا فیصلہ کریں گے، ذوا عدل منکم، تم میں سے دو تجربہ کار لوگ، ہدیم، اور یہ قربانی کا جانور، اور یہ قربان کرنے کے لیے جانور کہاں لے جایا جائے گا؟ بالغ الکعبہ، کعبے پر پہنچایا جائے گا، یعنی حدود حرم کے اندر۔ او کفارہ، یا کفارہ ہے، اور یہ کفارہ کیسے دیا جائے گا؟ طعام مسکین، مسکین کو کھانا کھلایا جائے، او عدلو، یا اس کے برابر سیامن، روزے رکھے جائیں، لیذوقا، تاکہ حدود احرام کی حالت میں شکار کرنے والا چکھ لے، وبال امری، اپنے کام کی سزا، ہے نا، تاکہ وہ شخص اپنے کام کا بدلہ چکھ لے۔ عفا اللہ، اللہ نے معاف کر دیا، اما، ان تمام چیزوں کو، ما سلف، جو اس سے پہلے ہو گئیں۔ ومن عادا، اور جو شخص دوبارہ ایسا کرے گا، فینتقم اللہ، تو اللہ تعالیٰ انتقام لے گا منہ، اس سے، یعنی اللہ کی سزا، اللہ کی طرف سے سزا ملے گی۔ واللہ، اور اللہ، عزیز، زبردست اقتدار والا ہے، ذو انتقام، اور انتقام لینے والا ہے۔ آگے دیکھیے، احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ احرام کی حالت میں سمندر کے جو جانور ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہے،
تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے تاکہ وہ تمہارے لیے اور قافلوں کے لیے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ بنے۔ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا، لیکن جب تک تم حالت احرام میں ہو تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم سب کو جمع کر کے لے جایا جائے گا۔ کلیئر ہے نا؟ دیکھیے، احل لکم، حلال کر دیا گیا ہے، لکم تمہارے لیے، صید البری، سمندر کا شکار، سمندری چیزیں حلال ہیں، وطعامہ، اور اس کا کھانا، متاعا لکم، تمہارے لیے اللہ نے اس کو کیا بنایا؟ فائدہ اٹھانے کا ذریعہ، وللسیارہ، اور تمہارے قافلوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ وحرم، اور حرام کر دیا گیا ہے، علیکم، تمہارے اوپر، صید البری، زمین کے اوپر کا شکار ہے نا، سمندر کا جائز ہے، زمین کے اوپر کا۔ اب یہ ایسا کیوں بھائی؟ اللہ کی مرضی، اللہ نے قانون اور ضابطے بنائے، کیوں ہم کہنے والے کون ہوتے ہیں؟ ما دم تم، جب تک کہ تم حرما، احرام کی حالت میں ہو، واتقوا اللہ، اور تم اس اللہ سے ڈرو، الذی، جو، الیہ، جس کی طرف، تحشرون، تم سب کو جمع کیا جائے گا۔ آگے دیکھیے، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد، اللہ نے کعبے کو، جو بڑی حرمت والا گھر ہے، لوگوں کے لیے قیام امن کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اگر کوئی عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوتا تھا، اللہ کے گھر کے لیے جا رہا ہوتا تھا، تو کوئی اس کو پریشان نہیں کرتا تھا، تو اللہ نے امن کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں حدود حرم کے اندر، اور اللہ کے گھر کے والا ایریا ہے، اس کو حدود حرم کہا جاتا ہے، کوئی شکار جائز نہیں ہے، کسی کو مارنا جائز نہیں ہے، حلال چیزوں کو بھی نہیں مار سکتے، ٹھیک ہے۔ ہاں، نقصان دینے والی چیزوں کو مارا جا سکتا ہے، جیسے سانپ نکل آئے۔ چلیے، جعل اللہ، اچھا، نیز، اچھا جی، اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے کعبے کو، جو بڑی حرمت والا گھر ہے، لوگوں کے لیے قیام امن کا ذریعہ۔ نیز حرمت والے مہینے، نذرانے کے جانوروں اور ان کے گلے میں پڑے ہوئے پٹوں کو بھی امن کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ حرمت والے مہینے 4 ہوتے ہیں، رجب اور ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، ان 4 مہینوں میں بھی جنگ کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کا بھی زمانے جاہلیت میں بڑا احترام کیا جاتا تھا، تو ان مہینوں میں کوئی کسی کو دشمنی بھی نہیں نکالتا تھا کوئی۔ نذرانے کے جانور، اللہ کے لیے جو جانور ذبح کرنے لے جائے جا رہے ہوتے تھے، تو ان کے گلے میں پٹا ڈال دیا جاتا تھا، یا ان کے کانوں پر ایک نشان لگا دیا جاتا تھا، تو اس کو کہا جاتا ہے ہدی۔ والقلائد، اور گلے میں پٹے پڑے ہوئے جانوروں کو بھی، کیونکہ گلے میں پٹا پڑا ہوتا تھا، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے لیے قربان ہوں گے اللہ کے گھر پہ۔ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یہ سب اس لیے ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور اللہ ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ چلیے، جعل اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے کعبے کو، بیت الحرام، جو بڑی حرمت والا گھر ہے، بیت مانے گھر، حرام حرمت والا، قیام کا ذریعہ، للناس، لوگوں کے لیے، والشہر، اور مہینے حرام حرمت والے، والہدی، اور قربانی کا جانور، والقلائد، اور وہ جانور جن کے گلوں میں پٹا پڑا ہوتا ہے۔ ذالک، یہ اس وجہ سے ہے، لتعلموا، تاکہ اللہ جان لے، تاکہ تم جان لو، ان اللہ، کا بے شک اللہ، یعلم، جانتا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمینوں میں ہے، وان اللہ، اور بے شک اللہ، بکلی، ہر ایک چیز کو، علیم، جاننے والا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، یہ بات بھی جان رکھو کہ اللہ عذاب دینے میں سخت ہے، اور یہ بھی کہ اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ بخشنے والا کس کو ہے؟ جس کو شرمندگی ہو، اور جس کو شرمندگی نہ ہو، ہٹ درمی ہو، وہ گناہ کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو گنہگار نہ سمجھے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے بڑا سخت ہے، عذاب دینے والا، انتقام لینے والا ہے۔ اعلموا، جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے، وان اللہ، بے شک اللہ، غفور، مغفرت کرنے والا ہے، رحیم، اور رحیم ہے۔ آگے دیکھیے، ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، رسول پر سوائے تبلیغ کرنے کے کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا کام کیا ہے؟ کہ اللہ کے احکامات کو جو وحی آ رہی ہے آپ لوگوں تک پہنچا دینا۔ اب تم عمل کرو گے تو اب تمہارا فائدہ ہے، پیغمبر کا کوئی فائدہ نہیں ہے،
عمل کرو گے تمہارا فائدہ، نہیں کرو گے تمہارا نقصان. اور جو کچھ تم کھلے بندوں اور جو کچھ تم کرتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو کھلے طور پر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو، اللہ سب باتوں کو جانتا ہے. قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے رسول لوگوں سے کہہ دو کہ ناپاک اور پاکیزہ چیزیں برابر نہیں ہوتی. چاہے تمہیں ناپاک چیزوں کی کثرت اچھی لگتی ہو، لہذا اے عقل والوں اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو جائے. اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ناپاک چیزیں اور پاک چیزیں، حلال چیزیں حرام چیزیں برابر نہیں ہو سکتی. اگرچہ تمہیں حرام میں زیادہ مزہ آ رہا ہو، حرام کی کمائی تمہیں دکھ رہی ہے 1 کروڑ اور حلال کی دکھ رہی ہے تمہیں 1 لاکھ، وہ 1 کروڑ اور 1 لاکھ برابر نہیں ہو سکتے. بالکل اسی طرح جیسے ہیرے کا ایک ٹکڑا اتنا سا اور کوئلے کا، کانچ کا اتنا بڑا پہاڑ برابر نہیں ہو سکتے. ہیرے کی جو قیمت ہے وہ اتنی سی اور دکھنے میں اتنا سا، لیکن اس کی قیمت اتنے لمبے چوڑے پہاڑ سے زیادہ ہے. بالکل اسی طرح سے حلال اور حرام میں یہی فرق ہے. اسی لیے حلال کو اختیار کرو چاہے حرام تمہیں بہت زیادہ دکھ رہا ہو. ٹھیک ہے؟ تو اللہ فرما رہا ہے ما نہیں ہے علی الرسول پیغمبر پر الا البلاغ، صرف پہنچا دینا ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ذمہ داری ان کی نہیں ہے. واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے ما ان چیزوں کو تبدون جو تم دکھاتے ہو ظاہر کرتے ہو، ما تکتمون اور جو چھپاتے ہو. قل آپ فرما دیجئے لا یستویل نہیں ہو سکتے برابر خبیث چیزیں والطیب اور پاکیزہ چیزیں. ولو اعجبک اگرچہ تمہیں اچھی لگے کثرت خبیث کی کثرت، بری چیزوں کی کثرت تمہیں اچھی لگ رہی ہے. یہ بعض دفعہ آدمی کہتا ہے نا کہ یار غلط چیزیں تو اتنی زیادہ ہیں، اچھی چیزیں اتنی کم ہیں، ایسا کیوں؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صحیح چیزیں غلط ہو گئیں، غلط چیزیں صحیح ہو گئیں. بالکل اسی طرح جیسے ہیرے کا ایک ذرا سا ٹکڑا. ٹھیک ہے؟ فاتقوا اللہ تو تم اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب اے عقل مندو، لعلکم تاکہ تم تفلحون کامیاب ہو جاؤ. تو یہ آج کا رکوع تھا جس میں اتنی ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بیان فرمائی. اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.